آج میری خوش قسمتی کہ لاشاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم ان سے سوال کریں گے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بارے میں کہ آیا یہ قتل جو ہوا تھا وہ اس کا پس منظر کیا تھا۔ لاشاری صاحب سے ہم چند سوالات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ ہم جن سوالات کی تلاش میں لاشاری صاحب کے تک پہنچے ہمیں اس کا جواب مل سکے۔ بے نظیر بھٹو جب اپنی آخری جلسے کے حوالے سے لیاقت پاک جا رہی تھیں تو انہوں نے اسلام آباد اور پنڈی میں کن دو اہم شخصیات سے ملاقات کی؟ بے نظیر بھٹو کے قاتل اب تک گرفتار کیوں نہ ہو سکے؟ کیا بے نظیر بھٹو کا قتل انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا کوئی حصہ تھا یا کوئی اندرونی سازش تھی؟ ان تمام سوالات کے جواب ہم آج مشتاق لاشاری صاحب سے لیں گے اور معلوم کریں گے کہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے پیچھے کون سے عناصر تھے، کیا پس منظر تھا۔ دیکھیے جی، آج ہم یہاں پہ لندن میں موجود ہیں۔ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، فرسٹ مسلم پرائم منسٹر آف مسلم ورلڈ، فیمیل پرائم منسٹر آف مسلم ورلڈ۔ جب نواز شریف نے 97 میں ٹیک اوور کیا تو انہوں نے ان کے خلاف کیسز، آصف زرداری کو پکڑ لیا جیل میں، کرپشن کے کیسز میں، اور ان پہ کیسز بنائے۔ وہ روز چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، کبھی کراچی کبھی اسلام آباد، ان کے کیسز اس طرح لگائے جاتے تھے کہ ایک دن اگر لاہور ہے تو دوسرے دن کراچی میں ہے، تیسرے دن اسلام آباد میں ہے، چوتھے دن پشاور میں ہے۔ تو وہ کر رہی تھی تو بہت جب ان کو فرسٹریشن ہوئی، بچوں کو تین کو چھوٹے چھوٹوں کو ساتھ لے کے چلنا، تو وہ اپریل 1999 میں انگلینڈ آ گئی۔ پہلے دبئی سے انگلینڈ آ گئی، اور پھر یہاں وہ رہی 99 اپریل 99 سے لے کے 2007 کے اکتوبر تک۔ اور اکتوبر میں انہوں نے کئی دفعہ وہ امریکہ گئی، دوسرے ملکوں میں بھی انہوں نے یہاں جو 8-9 سال گزارے اس میں انہوں نے کافی جدوجہد کی کہ پاکستان میں پہلے انہوں نے مشرف سے نیگوسیشن کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مشرف اور فوج جو ہے ان کو واپس آنے نہیں دے رہی، تو پھر انہوں نے جمہوریت کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی اور حکومتوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا ساری نیگوسیشن کے بعد، یہ ساری اس کی رائس کی کتاب میں، مس رائس جو فارن سیکرٹری آف اسٹیٹ تھیں یو ایس کی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کیسے مشرف اور ان کے درمیان اور برٹش گورنمنٹ کے درمیان میں نیگوسیشن ہوتی رہی۔ یہ کئی کتابیں اس پہ لکھی جا چکی ہیں۔ واجد شمس الحسن، امبیسڈر واجد شمس الحسن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، کئی لوگوں نے۔ لیکن جب انہوں نے یہ ڈیسیژن لے لیا کہ میں نے اب ملک میں واپس جانا ہے، ان کو یہ گرین لائٹ مل گئی انٹرنیشنل حکومتوں سے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے میں کہوں گا، تو پھر انہوں نے 18 اکتوبر کو پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو برطانیہ، امریکہ اور تمام حکومتوں کے جو فارن منسٹر تھے، یہاں پہ ہمارا فارن سیکرٹری تھا جیکسٹرا، اس کو یہ ملنے بلیک برن میں گئی۔ ہمارے میئر تھے وہاں پہ صالح سکیانی صاحب، فارمر میئر، ان کے ذریعے جیکسٹرا جو لوکل ایم پی تھے ان کو ملنے گئی، اور ان کو بڑا پروٹوکول ملا وہاں پہ بلیک برن سے کو 20-25 میل باہر ان کو پولیس کی گاڑیوں میں، اور باقاعدہ ایک جو پرائم منسٹر کا پروٹوکول ہوتا ہے وہ ان کو ملا۔ انہوں نے اس کا ذکر اپنی کتاب میں بھی کیا ہے۔ اس میں جیکسٹرا نے اور یہاں کی ہوم منسٹری نے اور یہاں کی انٹیلیجنس سب ایجنسیز نے کہا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ ان کی رپورٹنگ تھی۔ اب کیا اس کے ذرائع تھے ان کے، کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ تھا، یہ تو بڑا مشکل ہے ہمارے لیے جج کرنا۔ اسی لیے پھر بے نظیر بھٹو نے یہ ڈیسیژن لیا کہ وہ لندن کی بجائے وہاں سے دبئی سے اپنا سفر کا ابتدا کریں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب وہ 18 اکتوبر کو کراچی میں لینڈ کیا انہوں نے، تو ان کی اتنی پاپولیرٹی تھی کہ کراچی ایئرپورٹ سے لے کے کارساز تک پہنچنے میں ان کو کئی گھنٹے گزر گئے، اور ہم نے دیکھا پھر کہ کارساز میں ایک بم دھماکہ حملہ ہوا ان پہ، اور اس میں ہمارے کئی درجن پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہوئے، مر گئے، اور جو بہت سینئر لیڈرشپ تھی وہ کافی زخمی ہوئے تھے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ فارچونیٹلی اس وقت اپنے کنٹینر کے اندر موجود تھی، اس لیے ان کو کوئی زخم نہیں آیا۔ لیکن بے نظیر بھٹو اتنی بہادر خاتون تھی کہ انہوں نے دوسرے ہی دن زخمیوں کی عیادت کے لیے وہ کراچی کے ہسپتالوں میں پہنچ گئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی کمپین کو کم نہیں کیا بلکہ اس کمپین کو اور انہوں نے تیز کیا۔ اور جس دن ان کی شہادت ہوئی ہے 27 دسمبر
2007 को लियाकत बाग के जलसे سے باہر نکلی تو گھر جاتے ہوئے ان کے اوپر فائر ہوا اور اس میں ان کی شہادت ہوئی. تو اس دن بھی وہ صبح کارزائی سے ملی تھی. افغانستان کے جو پریزیڈنٹ ہے دوپہر کو وہ کمانڈر ان چیف آف پاکستان آرمی کو ملی تھی, اور اس کے علاوہ جو اس وقت کے سینئر لوگ تھے ان سب سے وہ ملی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ساری کنفرمیشن جو ہے ہمارے ظفر ہلالی صاحب جو ان کے ساتھ تھے ان سب میٹنگ میں, بہت سینئر فارمر ڈپلومیٹ ہیں, کراچی میں موجود ہیں, انہوں نے میرے ساتھ یہ چیزیں شیئر کی. اور جب وہ لیاقت باغ میں جلسے میں گئی ہیں تو ظفر ہلالی نے ان سے اجازت لی اور وہ اپنے گھر چلے گئے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 27 دسمبر 2007 کو ایک چھوٹے سے انسیڈنٹ میں سیکورٹی کی لیپس کی وجہ سے ان کے اوپر حملہ ہوا, ان کی شہادت ہوئی. اور میرا خیال ہے کہ جب کوئی انسان پہلے شہید جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو ہیں, چونکہ انہوں نے دار پہ جانا پسند کیا, کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا. سینکڑوں ہیں, ابھی پچھلے ہفتے ہم نے عبدالرزاق جھرنا کی برسی منائی ہے, اس کے علاوہ لالا اسد ہیں, عثمان غنی ہیں, کئی اتنی شہادتیں ہیں کہ اگر ان کو گننا شروع کر دیں گے تو یہ پورا میرا وقت اس پہ چلا جائے گا. لیکن ضیاء الحق کے دور میں شہادتیں ہوئیں, بھٹو صاحب کی پہلی تھی, لیکن بے نظیر بھٹو جو 2 دفعہ پرائم منسٹر نہیں, جب وہ 2007 کی 27 دسمبر کو شہید ہوئیں تو اس کے بعد ان کی تمام جو ایسی چیزیں تھیں جن کے اوپر ان کو کرٹیسزم یا ان کے اوپر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے وہ ساری اپنے ساتھ وہ لے گئیں. اور آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں. ایک بہادر خاتون, ایک پہلی مسلم ورلڈ کی الیکٹڈ پرائم منسٹر ٹوائس, اور مقدمات کو فیس کیا ان کے خامد نے بھی. آج کل مجھے خوشی ہے کہ ان کا بیٹا اور بیٹی ممبر آف پارلیمنٹ ہے. ان کے بیٹے نے اپنے نانا کی روایت کو جاری رکھتے ہوئے, اپنی ماں کی روایت کو جاری رکھتے ہوئے بھی پچھلے دنوں 18 مہینے کے لیے وہ فارن سیکرٹری بھی رہے, پاکستان کے فارن منسٹر. یہاں پہ ہم ویسٹرن ورلڈ میں اس کو سیکرٹری کہتے ہیں, وہاں پہ فارن منسٹر رہے. اب ان کی چھوٹی بہن آصفہ بھی MNA ہے. مجھے خوشی ہے, لیکن میں یہ بھی چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز اور جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خامند ہیں وہ آج کل ملک کے دوسری دفعہ پھر تاریخ بنا گئے ہیں کہ دوسری دفعہ وہاں پہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ بنے ہیں. پہلے انہوں نے 5 سال اپنا دور پورا کیا تھا. یہ خوشی کی بات ہے, لیکن ہم جمہوریت کا جو یہ سفر ہے جس کی ابتدا ہم نے ملک کے 2 لخت ہونے کے بعد 1971 میں کی, بہت عرصے بعد 25 سال تک وہاں پہ کسی نہ کسی طرح کی ڈکٹیٹرشپ رہی, یا فوجیوں کی حکومت رہی, یا ڈکٹیٹرشپ رہی, یا ایسی حکومتیں نہیں جو ہر ہفتے بدلتی تھی کہ پرائم منسٹر لا کے بٹھا دو, دوسرے کو اٹھا دو. کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. 1973 کے آئین کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو آگے بڑھ رہے ہیں, یہ سفر سلو ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کو اگر ہم نے دنیا میں ایک معتبر قوم کے طور پہ, ایک معتبر ملک کے طور پہ آگے بڑھانا ہے تو جمہوریت بہت ضروری ہے. اور یہ پروسیس سلو ہے, اس میں ہمیں تیزی کی اور بہت فاسٹ ٹریک پہ چڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ وہاں پہ جتنی بھی اس لیول پہ مرڈر ہوئے ہیں یا شہادتیں ہوئی ہیں, پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا مرڈر اسی لیاقت باغ میں ہوا, اس کی آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اس کے پیچھے کون سی سازش تھی. یہ نہ صرف پاکستان میں, دنیا میں جان ایف کینیڈی سٹنگ الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف USA نومبر 1963 میں مرڈر ہوتا ہے, اور آج تک اس کی تاریخ چل رہی ہے کہیں پہ بھی. اس کے علاوہ بھی کئی ایسے واقعات ہیں دنیا میں انٹرنیشنلی کہ جہاں پہ آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا. کاسترو پہ 638 جو ہیں وہ CIA نے حملے کروائے اس کو مارنے کے لیے, لیکن آج تک اس پہ کوئی مقدمہ نہیں چلا, کچھ نہیں ہوا. تو یہ جو اس طرح کے اور اس لیول کے مرڈر ہوتے ہیں, کنگ فیصل کا مرڈر آپ کے سامنے, اب اور کئی مرڈر ہوئے ہیں, قذافی کا مرڈر ہے, کئی, ان کا کبھی بھی تہ تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے. آج بھی ہم یہاں برطانیہ میں بیٹھے ہیں جو جمہوریت کی ماں ہے, یہاں پہ ہیرڈ ولسن کو یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور CIA نے مل کے پرائم منسٹر سے ریزائن کروایا تھا. آج تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا. تو اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کو تہ تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے.